اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ to our respected viewers، خواتین و حضرات، آپ کا پروگرام صبح ہدایت میں آپ کی ہوسٹ سکینہ حبیب ہوں آپ کے ساتھ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ جہاں بھی ہوں گے، جس جگہ ہوں گے، بفضل تعالی بصدقہ چہاردہ معصومین علیہم السلام خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں بے شمار آسانیاں، رحمتیں اور مزید برکتیں عطا فرمائے، اور آپ کی زندگی میں بے شمار آسانیاں نشاور عطا فرمائے، اور ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم دوسروں کی زندگیوں میں آسانیوں اور رحمتوں کا باعث بن سکیں۔ ناظرین، آج ماہ شوال کی 29 تاریخ ہے، اور اپریل 2026 کی آج 17 تاریخ ہے، اور جمعے کا دن ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کے دن کا آغاز بہترین انداز سے ہوا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ آپ کے آج کے دن کی جو بھی تمام حاجتیں ہیں، اللہ انہیں ضرور قبول و مقبول فرمائے، اور جو بھی آپ کے رکے ہوئے کام ہیں، اللہ پروردگار منزل تکمیل تک اسے پہنچائے، آمین۔ ناظرین، ہم جو ہے آپ کو بتائیں گے آج کے موسم کا صورتحال۔ اس سے پہلے میں یہ بھی بتانا چاہوں گی کہ تمام مومنین اور مومنات کی خدمت میں جو ہے ہم جو ہے تسلیت و تعزیت بھی پیش کریں گے امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت کے حوالے سے، جو کہ ہمارے چھٹے امام ہیں، اور اس ہفتے جو ہے ہم ان کی شہادت جو ہے وہ منا رہے ہیں۔ تو بیسڈ آن دا فورکاسٹ فار مڈ اپریل، اور وہ جو آج کے دن بھی ہم جو دیکھ رہے ہیں 2026، UK از ایکسپیرینسنگ چینجبل بریزی ویدر۔ آج جو ہے برائٹ ہے، بٹ اٹ ول رین اینڈ ول موو انٹو ویسٹرن ایریاز لیٹر۔ اور آپ کو جو ہے میں یہ بتا دوں کہ ہمارے جو ڈگریز جو ہیں وہ جیسے ایبرڈین میں 10 ڈگری سیلسیس ہے، بیلفسٹ میں 11 ڈگری سیلسیس، برمنگھم میں 13 ڈگری سیلسیس، مانچسٹر میں 12 ڈگری سیلسیس، گلاسکو میں 13 ڈگری سیلسیس، لیورپول میں 14 ڈگری سیلسیس، لندن میں 16 ڈگری سیلسیس، شیفیلڈ میں 14 ڈگری سیلسیس، اور نیو کاسل میں بھی 14 ڈگری سیلسیس ہیں۔ اور اب ہم آپ کو بتائیں گے کہ ویدر جو اس وقت صورتحال پاکستان میں ہے، it's expected to be a little warm and also in the upper areas جیسے بلوچستان وغیرہ میں تھوڑی بہت ویسے تھنڈر سٹورمز بھی ایکسپیکٹڈ ہیں، بٹ وتھ ڈرائی، سنی اور ہیزی ویدر۔ کراچی میں جو ہے اس وقت 81 ڈگریز اس وقت جو ہے کراچی میں جو ہے تھوڑی گرمی ہے، سنی اور ہیزی ہے، اور لاہور میں بھی جو ہے وہ موسٹلی سنی ہیزی کنڈیشنز ہیں۔ اسلام آباد میں جو ہے وہ مکسڈ سن اینڈ کلاؤڈز ہیں۔ کوئٹہ میں دیر از اے پوٹینشیل فار تھنڈر اسٹارمز، اور پشاور از ویری پلیزنٹ اینڈ وارم ایٹ دا مومنٹ، اور اسکردو از ویری کول اینڈ کولڈ ایٹ دا مومنٹ وتھ لائک 14 ڈگری سیلسیس کا ٹیمپریچر اس وقت چل رہا ہے۔ اور اب جو ہے ہم آپ کو بتائیں گے امام جعفر صادق علیہ السلام کے حوالے سے تھوڑا میں ایک ان کی حدیث بیان کر دوں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے بتایا ہے کہ جہالت سے بڑھ کر کوئی فقر نہیں، اور عقل سے بڑھ کر کوئی سرمایہ نہیں۔ دوسرا بتاتے ہیں کہ لا عبادتن کالتفکر، غور و فکر جیسی کوئی عبادت نہیں۔ افضل العبادت العلم باللہ،
یعنی بہترین عبادت اللہ کی معرفت ہے۔ اور پھر وہ کہتے ہیں کہ لیس منا من لم یحاسب نفسہ فی کل یوم، کہ ہم میں سے وہ نہیں جو روزانہ اپنا محاسبہ نہیں کرے۔ اب جو ہے ہم بڑھیں گے ایک بک ریویو کی طرف جو ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اسکرین پر۔ آج کی جو ہماری کتاب جو ہم پیش کرنا چاہیں گے، جی اچھا، کتاب ریویو کی طرف بڑھنے سے پہلے ہم بڑھیں گے واک کی طرف وتھ مولانا ڈاکٹر غلام حسین عدیل صاحب کے ساتھ، کہ جو ہمیں جو ہے ہمیشہ انلائٹن کرتے ہیں اپنے خوبصورت پیغامات کے ساتھ، اور ہم جو ہے بہت ہدایت ان سے حاصل کرتے ہیں۔ تو ہم بڑھیں گے واک وتھ ہدایت کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر المعین۔ اللہم انا نرغب الیک فی دولت کریمہ تعز بها الاسلام واہلہ وتذل بها النفاق واہلہ، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین الہداۃ المہدیین، سیم بقیت اللہ فی العالمین، روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا۔ آج کی ظاہر ہے کہ بہت ہی اس لحاظ کے ساتھ اہم کہ جمعرات کا دن، جمعہ کا دن، شب جمعہ عبادت کے بھی دن ہے، مناجات کا بھی ہے، مغفرت کا بھی ہے، اپنے اپنے مرحومین کے لیے دعا کا بھی ہے، اور یہاں پہ زینبیون کی بارگاہ اقدس ہے کہ جنہوں نے، میں نے دیکھا کہ ان کی قبروں کے اوپر ایک جملہ جو لکھا ہے، اکثر قبروں پہ یہ نظر آ رہا ہے، اور وہ یہی ہے کہ کلنا عباس کا یا زینب۔ حضرت عباس علیہ السلام، ان کی شان اور بی بی کی وہ عظمت کہ بی بی ہم سارے کے سارے آپ کے عباس بن کر آپ کے اس حرم کو جو ہے وہ دفاع کریں گے۔ حق بنتا ہے شہداء کا، شہداء کی جو فیملیز ہیں ان کے ساتھ ہمدردی کرنے کا۔ بہت بڑی تسکین ہے اور بہت بڑا سکون انسان کو ملتا ہے جب انسان شہداء کی قبور کو اور شہداء کی
اس عظمت اور جلالت کو جب ایک انسان دیکھتا ہے. میں جب آیا اور یہاں پہ دیکھا قبرستان، فاتحہ پڑھی، ان شہداء کے لیے دعا کی، اور یہ ہے بھی بہشت معصومہ ہے، اور یہ مدافعین ہے، حرم ہے بی بی زینب سلام اللہ علیہا کی بارگاہ اقدس میں جان نثار کرنے والے ہیں، جنہوں نے جانوں کی پرواہ نہیں کی، مال کی پرواہ نہیں کی، اپنے گھر کی پرواہ نہیں کی. اور اس میں قبروں کے اوپر ایک جو میں نے ربائی دیکھی ہے لکھی ہوئی، اس میں ایک یہ ہے کہ ان کس کے ترا شناخت جان راچے کند. تقریباً یہاں پہ قبروں کے اوپر ایک ربائی جو لکھی ہوئی ہے، تقریباً 80% 90% ایک ہی ربائی ہے کہ ان کس کے ترا شناخت جان راچے کند، فرزند و عیال و خانمان راچے کند، دیوانہ کنی ہر دو جہانش بخشی، دیوانہ تو ہر دو جہان راچے کند. جسے تیری معرفت مل گئی، جسے تیرا عرفان مل گیا، اسے جان کی پرواہ نہیں ہے، اسے گھر کی پرواہ نہیں ہے، اسے اس دنیا کی کوئی پرواہ نہیں ہے، نہ مال دنیا کی اسے کوئی پرواہ ہے، نہ حب ذات کی اسے کوئی پرواہ ہے، نہ حب حیات کی اسے کوئی پرواہ ہے، نہ حب اقتدار کی اسے کوئی پرواہ ہے. ان کس کے ترا شناخت جان راچے کند، فرزند و عیال و خانمان راچے کند، دیوانہ کنی ہر دو جہانش بخشی، دیوانہ تو ہر دو جہان راچے کند. جو تیرا عاشق بندہ ہے، تیری معرفت سے سرشار ہے، جو تیرے عشق میں اس قدر مستغرق ہے، اسے کیا ہے؟ اسے نہ اس دنیا کی ضرورت ہے، نہ اس دنیا کی ضرورت ہے. وہ تو تیری ذات اور تیرے لقاء اور تیرا عشق اور تیری محبت کے سوا کچھ نہیں چاہتا ہے. نہ اسے اس دنیا کی کوئی پرواہ ہے، نہ اسے اس دنیا کی. بہت بڑی، جس طرح میں سمجھتا ہوں زندوں کے حقوق ہیں، اسی طرح مرنے کے بعد جو مرحومین ہیں ان کے بھی حقوق ہیں، جو اموات ہیں ان کے بھی حقوق ہیں. ان حقوق میں مرحومین کے جو حقوق ہیں، ان میں سے ایک حق یہ ہے کہ ان کی قبروں کی وزٹ کی جائے، ان کے قبروں کے آیا جائے اور ان کی قبروں پہ آ کے زیارت کی جائے. اور بالخصوص جو شہداء کی قبور ہیں، اللہ اکبر، کہ جنہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے اس مشن مقدس کی بقا کے لیے، ابقاء کے لیے، اس وقت جو گلستان حسینی آباد ہے، یہ سارے کا سارا صدقہ ہے ان شہداء کے خون مقدس کا. اور یہاں پہ ایک چیز کہ جو حق میں شامل ہے اور حقوق میں شامل ہے مرحومین کے سلسلے میں، اموات کے سلسلے میں، کون سے گھر ہے کہ جس گھر میں مرحومین نہیں ہیں، گزشتگان نہیں ہیں، اس دنیا سے رخصت ہونے والے نہیں ہیں. ہمارا حق بنتا ہے جمعرات کا دن آ جائے، جمعے کا دن آ جائے، شب جمعہ آ جائے، ہمیں سب سے زیادہ اپنے مرحومین کو یاد کرنے کی ضرورت ہے. ہم اپنے مرحومین کو یاد کریں، اور اس میں ان حقوق کے ساتھ ساتھ جس طرح آپ ان کے لیے دعا کرتے ہیں، ان کے حق میں مغفرت کرتے ہیں، ان کے لیے قرآن خوانی کرتے ہیں، ان کے لیے استغفار کرتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں بھی اجر دیتا ہے. اور آپ نے جو ایفرٹ کی ہے، بالخصوص جو حدیث میں ہے کہ جو آتا ہے ان شہداء کی قبور پہ آ کے وزٹ کرتا ہے، زیارت کیا کرتا ہے، ایک حج کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے ثواب عنایت فرماتا ہے. بہت سی روایات، بہت سی احادیث اس بات کے اوپر ہیں کہ اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں، اس میں یہ ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ جب آپ قبور کی زیارت کرتے ہیں، قبروں پہ جاتے ہیں، وزٹ کیا کرتے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ آپ کو یاد آخرت کی طرف چلے جاتے ہیں. انسان دیکھتا ہے جب قبور میں ان گزشتگان کو، جب انسان دیکھتا ہے، ان مرحومین کو جب انسان دیکھتا ہے، تو اس وقت انسان کو آخرت کی یاد آتی ہے، آخرت کی یاد کی طرف انسان جاتا ہے. اور پھر فرماتے ہیں ما من عبد مؤمن زار قبر مؤمن فقرأ عنده انا انزلناه فی لیلۃ القدر. فرماتے ہیں کہ جو شخص کسی مومن کی
قبر کی زیارت کے لیے آتا ہے۔ دیکھیے حضور نے کس قدر خوبصورتی کے ساتھ، کس قدر جو ہے نا وہ عظمت کے ساتھ حضور معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص کسی مومن کی قبر کی زیارت کے لیے آتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ حضور فرماتے ہیں فقرأ عندہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، قبر کے پاس بیٹھ کے وہ سورہ انا انزلنا پڑھتا ہے۔ جی سورہ انا انزلنا یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ حضور فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص قبر مومن کے پاس بیٹھ کے کھڑے ہو کر 7 مرتبہ سورہ انا انزلنا کو پڑھتا ہے تو فرماتے ہیں الا غفر اللہ لہ ولصاحب القبر، اللہ اسے بھی معاف کر دیتا ہے اسے سورہ انا انزلنا کی اس برکت سے، اور اللہ پڑھنے والے کو بھی معاف کرتا ہے۔ کتنا بڑا اجر ہے اپنے مرحومین کی قبور پہ آنے کے لیے، اور بالخصوص شہداء دل ان شہداء کی قبروں کو دیکھ کے تڑپ جاتا ہے، اور بالخصوص ان کی یہ جو جوان ہیں، جوان سالم ہیں، انہوں نے یہ قربانی کی ہے، یہ احسار کیا ہے، اپنی جان کا ہدیہ انہوں نے بارگاہ بی بی زینب سلام اللہ علیہا میں پیش کیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان شہداء عزیز پہ اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے، اور ان کے جتنے بھی لواحقین ہیں، پسماندگان ہیں، ان کے بچے ہیں، ان کا خاندان ہے، ان کی فیملیز ہیں، ان کے جتنے بھی پسماندگان ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں صبر جمیل عنایت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ناظرین، ہم واپس آ چکے ہیں بریک کے واک کے بعد ہم جو ہے واپس حاضر ہوئے ہیں، اور بہت ہی خوبصورت انداز سے علامہ ڈاکٹر غلام حسین عدیل صاحب نے جو ہے ہم میں جو ہے انلائٹن کیا ہے بہت ہی امیزنگ پوائنٹس کے ساتھ، جن سے ہم روشنی لے سکتے ہیں، ڈال سکتے ہیں ہماری لائف میں، اور بہت سے اہم نکات جو ہیں اپنی لائف میں اپلائی کر سکتے ہیں۔ تھوڑا بہت میں آپ کو کرنسی کے بارے میں بھی بتاتی چلوں کہ ایز آف اپریل 2026, 17th, the British pound is trading at approximately 1.35 USD and 1.15 euro. تو برٹش پاؤنڈ ٹو USD جو ہے وہ قیمت خرید جو ہے وہ 1.345 ہے، اور قیمت فروخت 1.356 ہے، اور برٹش پاؤنڈ ٹو یورو جو ہے قیمت خرید 1.147 ہے، اور قیمت فروخت 1.158 ہے۔ اور اب جو ہے ناظرین ہم بڑھیں گے ہمارے بک ریویو کی طرف، کہ جس کے بارے میں میں آپ کو پہلے بتا رہی تھی۔ کتاب کا نام ہے Forgiving What You Can't Forget، اور یہ کتاب جو ہے لکھی گئی ہے بائی دی آتھر لائسا ٹرکرسٹ، نمبر 1 نیو یارک ٹائمز بیسٹ سیلنگ آتھر آف Uninvited، اینڈ اس میں جو ہے انہوں نے ڈسکور کیا ہے کہ کس طرح سے one should move on, make peace with painful memories and create a life that's beautiful again۔ اس بک کے بارے میں یہ کتاب اس لیے شیئر کرنا چاہ رہی ہوں آپ سب کے ساتھ، کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ ہماری زندگی میں بہت سارے ایسے موقع آتے ہیں کہ جب ہمارا دل کوئی دکھاتا ہے، یا ہمارے ساتھ کوئی غلط طریقے سے پیش آتا ہے، ان کا رویہ ہماری طرف غلط ہوتا ہے، یا ہم ان کے ساتھ جو ہے کبھی کبھی کسی کا دل دکھاتے ہیں، تو جو مغفرت جیسے ہوتی نا، جیسے کسی کو جو ہے معاف کرنا، معافی از اے ویری what you say, it's a very big factor in one's life, it's a very big emotional aspect which is very difficult as well۔ یعنی کہ ہر کوئی جو ہے وہ کسی کو آسانی سے معاف نہیں کر پاتا، اور یہ ظاہری بات ہے کیونکہ ایز ہیومن بینگز، ایز اے انسان جو ہے ہماری فطرت ایسی ہوتی ہے کہ ہم سوچتے ہیں کہ ہم کیوں اس شخص کو جو ہے معاف کر دے کہ جس نے ہمیں دکھ پہنچایا ہے، یا ہماری زندگی میں جو ہے ایک نیگیٹو چینج یا پیٹرن لایا ہے۔ تو ایوری ون ہیز سم تھنگ دے کانٹ فرگیٹ، a betrayal,
a wound, a word that landed like a knife, a person who never apologized or apologized wrong or apologized and then did the same thing again. The world offers two common answers to this problem. The first says that forgive and forget and let it go, don't be bitter about it. The second one says you don't owe anyone forgiveness, protect yourself and move on. And I think that this is something that most of the Gen Z and also millennials and the new generation say that it's very important for our mental health, right? But then let's look at it from this book. Lysa Terkeurst rejects both. The first is too shallow for real pain. The second leaves the wounded person still carrying the weight of what was done to them. She offers a third way of forgiveness, that it's real, hard, and possible without pretending the wound doesn't exist or letting the offender off the hook. This book is actually written from a Christian perspective, but the psychological insights about how unforgiveness damages the person holding it are relevant far beyond that framework. तो इसमें जो है वो बताती है कि you should just forgive this person and move on, क्योंकि अगर आप forgive नहीं कर रहे तो बोझ बल्कि आप पर पड़ रहा होता है। आप उस दुख को और गम को हमेशा कैरी ऑन करते हैं और हमेशा मगमूम रहते हैं, कि लाइफ पर जो है वो नेगेटिव असरात पड़ जाते हैं। तो she says that the person who hurt you, yes, of course, owes you something, an apology, a change in behavior, a return to how things used to be, but they may never pay that debt. Forgiveness is deciding to cancel the debt anyway, not because they deserve it, but because holding on to the debt is poisoning you. So this is not about letting the offender off the hook, it's about taking yourself off the hook. Unforgiveness keeps the wounded person tied to the offender, and every anger thought is another knot. Forgiveness cuts that rope. The offender may still be a terrible person, but they no longer live rent free in your head. तो उसमें वो बताती है कि yes, it's good to even grieve about what you've lost sometimes. Every betrayal involves losses. Like, जो आपने किसी पे भरोसा किया होता है, जब कोई आपको धोखा देता है सामने से, it's very difficult कि आप अपना वो trust फिर से उजागर करें. Safety. And the relationship you thought you had, the future that you imagined, but the version of the person that you loved, these losses must be grieved, not skipped. But it is not something to last forever, and one should move on. It's unbelief, right? Then she says that make a decision to forgive. This is not a feeling, it's a choice. ये आपका खुद का फैसला है. Say the words out loud, even if they feel hollow. Just say it, that I choose to forgive fala person for a specific reason, for a specific offense. Do this even if you don't mean it yet. The choice comes first, and the feelings will follow. Four is pray for the offender. This is the hardest step. She says that this doesn't suggest praying for their success or happiness, though that's fine if it's possible, but start smaller. Pray that Allah would show them the error of their ways. Pray that they would experience conviction. Pray that they would become the person that God created them to be. This kind of praying changes the person, praying more than it changes the offender. Then she says that set boundaries. Yani कि this time take it as a lesson. The first time when you trusted someone too much, next time try to observe them well. So forgiveness does not require trust, does not require restoring the relationship to what it was, does not require putting yourself in harm's way again. Boundaries are wisdom, not unforgiveness. A person can forgive and still say, I will not be treated that way again. Then she says, repeat as needed. As you say, practice makes one perfect. So forgiveness is rarely a one time event. The pain returns, the memories surface, the anger flares up again, and each time make the choice again. Release the debt again. This is not failure, this is the process. Forgiving what you can't forget is not an easy book, but I would highly recommend
all our viewers کہ آپ پلیز اس کتاب کا مطالعہ کریں. And it doesn't let readers off the hook. It doesn't pretend that forgiveness is natural or simple or quick. What it offers is honest. Forgiveness is hard, unfair, and often feels like the last thing that you want to do, but it's also the only path to freedom. So this is a very beautiful book that we should read, and it's the book's greatest gift, in fact, is separating forgiveness from forgetting, which is a very important thing, from trust, from reconciliation, from feelings. Once those false weights are removed and lifted, then forgiveness becomes possible, still hard, but possible. تو یہ تھا آج کی ہمارے سیگمنٹ جو کہ ہمارے بک ریویو کا تھا، جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہ رہی تھی. اور اب میں تھوڑا بہت آپ کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کروں گی ہمارے چھٹے امام جعفر الصادق علیہ السلام کی زندگی کے اہم واقعات کے حوالے سے. میں جلدی سے بتانا چاہوں گی کہ امام جعفر الصادق تقریباً 702 عیسوی میں مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے. آپ کا نسب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک حضرت علی، امام علی علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کے ذریعے پہنچتا ہے. آپ نے اموی دور کے آخری زمانے میں پرورش پائی جب سیاسی حالات بہت غیر مستحکم تھے. اپنے والد امام محمد باقر علیہ السلام کے وصال کے بعد آپ چھٹے امام بنے اور تقریباً 28 سے 34 ایئرز تک امت کی رہنمائی فرمائی. آپ کی امامت کا زمانہ اموی یعنی امیاد سلطنت کے زوال اور عباسی سلطنت کے آغاز کے ساتھ ملا ہوا تھا. آپ ایک عظیم استاد، عالم اور فقیہ کے طور پر مشہور ہوئے اور بہت سے بعد کے اسلامی علماء آپ کے علمی حلقے سے وابستہ رہے. آپ کو فقہ جعفری کی بنیاد رکھنے اور اسے فروغ دینے کا بڑا مقام حاصل ہے. عباسی دور، خاص طور پر خلیفہ منصور کے زمانے میں آپ کو سیاسی دباؤ اور پابندیوں کا سامنا کرنا پڑا. آپ کا وصال مدینہ منور میں 765 عیسوی 148 ہجری میں ہوا اور بہت سے روایات کے مطابق آپ کو عباسی دور میں زہر دیا گیا. امام جعفر الصادق علیہ السلام نے ایک ایسے دور میں زندگی گزاری کہ جب اسلامی تاریخ بڑی تبدیلیوں سے گزر رہی تھی. آپ نے امت کی علمی، اخلاقی اور دینی رہنمائی میں ایسا کردار ادا کیا جو آج تک اثر رکھتا ہے. اس ٹاپک پہ جو ہے ہم مزید انفارمیشن، معلومات حاصل کریں گے اور ایک کنورسیشن کریں گے ہمارے اگلے سیگمنٹ میں ہماری اسٹیمڈ گیسٹ کے ساتھ، سسٹر مقصودہ نقوی صاحبہ، جو کہ ہمیں اس بارے میں اور انلائٹن کریں گی. تو ہم لیں گے ایک چھوٹا سا وقفہ اور اس کے بعد آپ ہمیں پھر سے جوائن کیجیے گا اگلے سیگمنٹ پر.